پڑتا ہے. جناب ثروت ریاض قاضی صاحب، سر آپ کی بھی جس طرح ذکر چل ہی نکلا ہے بچپن کی سے آغاز کریں، میں نے کہا آپ سے بھی پوچھیں. اس دور میں لائٹ وغیرہ تو تھی میرے خیال اس زمانے میں بھی، اور نہیں پاکستان پتہ نہیں ہے نا مجھے، تو اس زمانے میں تھی نہیں تھی، ہم نے پیدا ہوئے تو لوڈ شیڈنگ ہی دیکھی. آپ نے بھی سر فیس کیا اس چیز کو؟ نہیں کیا عید کے دن بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے سب مہمانوں کا شکریہ، اور آپ میزبانوں کا شکریہ، اور آپ کے تبسم سے تمام امت کو جنہوں نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس روز رمضان کو گزارا. یقیناً عید کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہمیں رحمت برکت والا اور خوبصورت ایک مہینہ عطا کیا تھا، جس نے ہماری ٹریننگ کرنی تھی کہ ہم اچھے انسان بنے. جی اینڈ میں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا، جی تو وہ عید دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی اندر سے. تو پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا عید ہے کل، آج آپ رو رہے ہیں؟ کہہ رہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کل عید ہے کہ یا وعید ہے، یعنی کہ عذاب ہے یا رحمت ہے. کیونکہ انسان نے اپنی جو اعمال کیے، جو رمضان کو جس طریقے سے ہم سب کہتے ہیں اللہ کا مہمان گزر کے گیا ہے ہمارے پاس، اصل مہمان ہم لوگ ہیں. ہم پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہے نہیں وہ مہمان ہے. لیکن صرف یہ میں اس طرح ماحول بالکل نہیں، لیکن ایک بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل رمضان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے عید کے دن ہمیں عطا فرماتے ہیں، اصل دن وہ والا ہے. اور ہم سب کو مل کر یقیناً خوشیاں ہم ویسے ہی گزارتے ہیں جیسے سب گزارتے ہیں، نارمل لوگ ہیں، وہی ہماری زندگی ہے جیسے بھائی کی، کہ ہم نے سب سے پہلے اٹھتے اپنے حلقے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. کنز الایمان کے اوپر ہمارا ایک شروع سے وہاں سے ایک رہا ہے گرو مندر پہ، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، حلقے کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور وہیں سے وہاں فون کرتے ہیں اپنی وائف کو، مسز کو. میں نے کہا دیکھو ابھی سونا نہیں، تھک گئی ہوگی مجھے پتہ ہے پوری رات کی، ایک کام کر رہے ہیں شیر قورمہ تیار کر رہے ہیں، بھائی سب شیر قورمے کے انتظار میں بیٹھیں گے ہمارے جب آئیں گے، کیونکہ ہم اول وقت میں پڑھ لیتے 6:55 پہ ہوتی ہے کنز الایمان میں، تو وہ شیر قورمہ تیار ملتا ہے، پھر وہ ہم کھاتے ہیں. اس کے بعد اس دن ریسٹ ہوتا ہے. پھر شام میں فیملی میں جا کر، کیونکہ میرے والد و والدہ دونوں نہیں ہیں، تو ہم وہیں سے سیدھے قبرستان جاتے ہیں اپنی والدہ کی حاضری دیتے ہیں امی ابو کو، کیوں اس دن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بچوں کو جن کو ہم نے پالا پوسا، یہ بچے عید کے دن خوشیوں میں بھول تو نہیں گئے ہم. بالکل بالکل. تو وہ کر کے اس طرح ہم ظاہر ہے شیر خورمہ سوئیاں یہ تو خاص سوغات ہیں عید کی، کہ ان کے بغیر تو عید نامکمل سی لگتی ہے خاص طور پہ. اور پھر رات کو کیونکہ اس میں بڑا گھر کا سب سے ہوں تو فیملی، جمال بھائی نے کہا فیملی میرے گھر جمع ہوتی ہے، ایسے ہم سب فیملی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تاکہ والد کو احساس نہیں ہو کہ نہیں دیکھو میرے بچے آج بھی مل کر رہ رہے ہیں، اللہ کرے پاکستان میں مل کے رہے. سر وہ لیکن آپ نے بتایا نہیں بچپن میں وہ لائٹ اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے اس وقت. ہم تو سر جب سے پیدا ہوئے یہ سن رہے ہیں کہ جناب بہت، میری اور آپ کی عمر میں ویسے زیادہ فرق نہیں ہے، 55-10 سال کا ہی ہوگا، لیکن میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ماشاء اللہ سے بجلی کا بہت اچھا. عید کے بیٹھے ہیں ابھی تھوڑا سا تو ہوگا. نہیں میں برا نہیں منایا، 25 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، اس فرق اتنا لمبا نہیں ہے. آپ نے پھر بھی چلے مان لیا، بہن کچھ تو مانا پتہ تو چلے میں قریب رہوں، زیادہ لمبا دور نہ چلے گا. ہاں نہیں بہرحال اس وقت ایسے حالات نہیں، تو بہت اچھے معاملات تھے اور اصل خوشیاں اس وقت تھیں. ہم نے تو وہ دیکھا ہے کہ چھوٹی سی عمر ہوتی بھاگتے بھی جا رہے ہیں، عیدی بھی مل رہی ہے، اور نوٹ گنتے تھے کس کے کس سے زیادہ ہو گئے. اور اچھا ماں باپ، اچھا نوٹوں کا شروع سے رہا آپ کو رشتوں کا احساس جو ہے وہ ہمیشہ رہا. میں گورنمنٹ جاب کرتا، پاک سوزوکی میں تھا، لہٰذا وہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے. کہتے ہیں سب سے امیر آدمی دنیا کے اندر وہ ہے جس کے اندر صبر اور شکر موجود ہو. تو عید کا دن خصوصی طور پر فیملی کے لیے ہوتا ہے، کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں اس عید کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سمیت جتنے بھی یہاں پر مہمان ہیں اور جتنے میرے پاکستانی ہیں دیکھ رہے ہیں پروگرام، ان کو عید سعید کی بہت بہت مبارکباد. اور میں شروع یہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلے تو رمضان کا بابرکت مہینہ، اور اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان کیا ہے تو وہ اللہ پاک سے ہر بار یہی دعا کرے گا کہ ہر مہینہ رمضان ہی ہو. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مطلب آپ بتائیں نا کہ آپ کا خود کا دل لگ جاتا ہے تلاوت، نماز، تہجد. میں کوشش کرتا ہوں میری کو تہجد مس نہ ہو رمضان میں، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ مہینہ عطا کیا کہ جب آپ پورے مہینے کا جب آپ عبادت کر لیتے ہیں نا تو چاند رات
اتنی بڑی رات ہے کہ اس میں اللہ پاک جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے مزدوروں, جتنے بھی مزدوری کے مزدوروں کو جو ہے ان کا اجر دے دو. تو یہ وہ رات ہے کہ ایک آپ کی شب معراج اور شب برات 15 شعبان 27ویں شب جو ابھی گزری ہماری, بالکل, اور چاند رات. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ چاند رات کو بازاروں میں بھاگتے ہیں. چاند رات کا حکم یہ ہے کہ چاند رات کو آپ, حالانکہ جو اعتکاف کرتے ہیں نا لوگ, ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چاند رات بھی مسجد میں گزاریں, پھر آپ فجر پڑھ کے, جی بالکل, لوگ چلے جاتے ہیں. آپ بتائیں اتنی بڑی رات اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے. لیکن بہرحال چلے پورا مہینہ ہم عبادت کرتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں عید کی طرف. تو جب عید کی نماز ہو جاتی ہے, اب کیا عید, اب تقریباً میرے والد صاحب نہیں ہیں اس دنیا میں, ابھی جیسے حضرت نے بات کی, تو مطلب یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ ہم اس چیز سے تھوڑا ایموشنل میں ہو گیا ہوں. اللہ پاک میرے والد صاحب کی مغفرت کرے. اور ایسے موقعوں پہ تو زیادہ یاد آتی ہے جب آپ کے ماں باپ, اور آج ہم اس مقام پہ ہوں تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بڑا سخت ہے وہ اس معاملات میں, حقوق کے معاملات میں. تو عید کے دن پھر نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد قبرستان چلے جاتے ہیں. قبرستان آتے کے ساتھ ہی, اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سب ساتھ رہتے تھے, میرے بھائی بہنیں, سب سے بڑا میں ہوں, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ گھر میں پڑھیں. اب کیا ہے کہ میری 2 فیملیاں ہیں, تو اب ظاہر ہے سب الگ الگ ہو گئے ہیں. 2 فیملی مطلب 2 میری 2 وائف ہیں, کیونکہ میری شادی بڑی لیٹ ہوئی تو اللہ نے, جی بالکل, اب دونوں جگہ سے میرے بچے الحمدللہ اور بیٹے ہیں الحمدللہ. تو بہنوں کو بھی بیٹیاں سمجھ کے ہم نے الحمدللہ شادیاں کروائی. ایک بھائی ہے میرا, میرے 2 بھائی اسٹیپ بردر میرے اور بھی ہیں ماشاءاللہ, جی پنجاب میں, ایک امریکہ میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پھر اس کے بعد عید کے دن تو اب آپ زیادہ تر تو آپ کا ملنا ملانا دوپہر کو پھر آپ زور پڑ کے سو جاتے ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ عید تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے سونے کا, بھائی وہ کچھ آج کام نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے کہ چلو پھر آپ اٹھے, پھر آپ دوستوں کے پاس گئے. میرے جو کچھ بلوچستان کے دوست تھے, انٹیریئر کے دوست تھے. اچھا اب پچھلے 2 سالوں سے میں ایم پی اے بن گیا, بیکیم ایم پی اے. اب لائف چینج ہو گئی ہے. پھر دوسرے دن ایک میرے گھر پہ ساری بہنیں آتی ہیں, دوسری پھر جو ہوتی ہے اگلے سال تو اس پہ پھر بہنیں بھائی کے گھر پہ جاتی ہیں. تو اس میں یہ پورا خاندان ملتا ہے, بہنیں بانجے. تو ابھی میری سسٹر ایک دبئی سے بھی آئی, امی کی میری طبیعت بڑی خراب تھی تو انگلینڈ والی آئی تھی, وہ بیچاری چلے گئی. اس کو بھی بڑا شوق تھا کہ میں عید کروں. اب ایک میری بہن آئی ہوئی ہے, تو وہ کل انشاءاللہ سب بیٹھ کے ہم اکٹھے بہت ساری بچپن کی یادیں تازہ. اب تو ہماری ختم ہو گئی, اب تو ہمارے بچوں کی عید ہے. اور باقی یہ کہ اللہ پاک جو اس دنیا میں ہمارے جتنے بھی جن کے بھی مرحومین چلے گئے ان کی مغفرت کرے, اور ایسے دنوں میں شادیوں میں خوشی غمی میں بڑے یاد آتے ہیں بے شک. اور اس کے علاوہ بھی جو آپ بات کر رہے تھے بجلی, مطلب آپ لوگوں کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے پھر میں تو پیدا ہی نہیں ہوا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو میرے پیدا تو سر آپ ہی ہوئے ہیں, 2 فیملی آپ کی ماشاءاللہ. یہ اپنے, اچھا آئی ایم 43 ناؤ. تو اب شہزاد یہ اپنی ہائٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, میں بھی بچہ ہوں. تو پھر نہیں, میں بھی بتا رہا ہوں کہ سر میں نے کہا پیدا تو آپ ہی ہوئے ہیں, 2 فیملی ماشاءاللہ آپ کی, ہم تو بس جی رہے ہیں. دیکھو آج عید ملن کی بریکنگ نیوز ہے. تو بہرحال یہ کہ پھر عید تو 3 دن پتہ بھی نہیں چلتے. ڈاکٹر صاحب آپ کی لائف ان پولیٹیکل لوگوں سے کتنی ڈفرینٹ ہے, آپ ظاہر ہے ایک الگ یونرا ہے, الگ فیلڈ ہے, تو آپ کی عید کا کیا ہوتا ہے, کس طرح سے گزارتے ہیں؟ ہماری تو ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ, ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, تو ہمارے پاس روٹین میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹ کے معاملات تو بہت زیادہ بزی رہتے ہیں. عید عموماً میں گاؤں میں کرتا ہوں, یعنی لاڑکانہ میں, میں لاڑکانہ سے بلانگ کرتا ہوں.